بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں یوسف مدنی اور آج میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کی مکمل کامیابی کی داستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ نے گڈ نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، کومنٹ بھی کریں۔ اچھا، یہ سٹوری جو میں نے یہ تیار کی ہے عمران خان کے حوالے سے، یہ ان کی کامیابی کی ایک مکمل سٹوری ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کے اوپر بہت سارے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی غلطیوں سے، کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ بھی کامیاب بندہ ہے، اور جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ تو بہترین کامیاب ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو سٹوری ہے وہ مطلب میں شروع کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی باہر، اور پھر آ کر پاکستان میں انہوں نے کرکٹ کو اپنا ایک مشغلہ بنایا، شروع کیا۔ تو وہ خود بھی بتاتے رہتے ہیں اپنی سٹوری، لیکن میں تھوڑا سا اس کو یکجا کر رہا ہوں ایک جگہ پہ، کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننا ہے۔ تو ٹیسٹ کرکٹر کی وہ ایک دوڑ میں جب شامل ہوئے تو ان کو 3 سال کے لیے ٹیم سے نکال دیا گیا۔ یعنی ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا تو وہ ٹیسٹ کرکٹر کہتے ہیں کہ اس مشن میں، اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے میں نے 3 سال محنت کی، 3 سال تک میں نے جدوجہد کی، اپنی کرکٹ کو بہتر کیا۔ پھر میں نے اپنا دوبارہ ٹیم میں جب میری سلیکشن ہوئی میرٹ کے اوپر، تو پھر میں نے کھیلنا شروع کیا اور میں ٹیسٹ کرکٹر بن گیا، اور میں نے کرکٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر مجھے کئی لوگوں نے نہیں چھوڑنے دیا، تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے ون ڈے کا ایک پروگرام بنایا، تو پھر ون ڈے میں ایک مقام حاصل کیا، ٹیم کا کپتان بنا، اور بہت ساری ایسی مطلب ملکوں کے دورے ٹیم نے کیے کہ اکثر ٹیم کے جو سینئر کھلاڑی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اب ان لوگوں سے نہیں جیت سکتے، خصوصاً انگلش ٹیم جو تھی یو کے کی، کہ ہم ان سے عزت سے ہار بھی جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان سے جیت کر دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ تو 1992 میں پاکستان نے پہلا اور آخری ورلڈ کپ جیتا، یعنی اب تک خدا نخواستہ سن 2020 تک آخری، یعنی کہ ابھی تک اس کے بعد بھی کوئی ورلڈ کپ پاکستان نے نہیں جیتا۔ تو عمران خان صاحب کی قیادت میں ورلڈ کپ بھی جیت لیا، اور تمام کھلاڑی آج بھی جو ماشاءاللہ حیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی کھلاڑی کو یہ امید نہیں تھی کہ ہم ورلڈ کپ جیت جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب، صرف ہمارے کیپٹن جو تھے یہ عمران خان صاحب، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ کو جیت جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم 1992 میں ورلڈ چیمپئن بن گیا کرکٹ کی ٹیم کے حوالے سے، کرکٹ کی گیم کے حوالے سے پاکستان ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو پھر ہاسپٹل کا ان کا مشن تھا، تو پھر ان کو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اس موقع پر کرکٹ کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر آپ کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو ہے یہ نہیں بنے گا۔ پھر انہوں نے وہ جدوجہد کی، اور ایک خطیر رقم 70 کروڑ کی ایک خطیر رقم سے وہ ہاسپٹل، پہلا ہاسپٹل پاکستان کی ہسٹری میں، کینسر ہاسپٹل، جو کہ انٹرنیشنل معیار کا لاہور میں بنا۔ اور اس کے جب بنانے کے حوالے سے پیسے اکٹھے کیے گئے تو اس میں بہت سے جو غریب لوگ تھے، بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، خواتین تھیں جنہوں نے ہیلپ کی۔
اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا. بھئی لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا تو پھر تم بھی بنا دو. جو بندہ اعتراض کرتا ہے وہ بنا دے اس طرح کا ہاسپٹل لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے. لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے جا کے لینا، لوگوں کو کسی بھی ایسے اچھے مشن کے لیے جب آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ اپنے نقطے پہ جب قائل کرتے ہیں تو یہ بھی انتہائی ایک مشکل کام ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ایک جدوجہد کی اور پوری دنیا میں جو مسلمان یا خصوصاً پاکستانی بستے ہیں انہوں نے ہیلپ کی، دوسرے لوگوں نے بھی کی ہوگی. تو ایک دوسری بات بھی لوگ کرتے ہیں جی وہ جو انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے تو یہ ایک لیجنڈ تھے، یہ ایک کرکٹر کے بڑے ایک لیجنڈ تھے تو ان کا ایک نام تھا تو اس حوالے سے انہوں نے کام کیا تو اس لیے یہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں لیجنڈ اور بھی تھے، یعنی کرکٹ کے لیجنڈ اور تھے، گلوکار ہمارے بڑے بڑے، ہمارے ایکٹر، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان لیجنڈ اور بھی تھے، لیکن کسی لیجنڈ نے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مارکا سر نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے 95 یا 6 کے راؤنڈ اباؤٹ ایک پارٹی کی بنیاد رکھی. تو عمران خان صاحب نے جب یہ اپنی سیاسی پارٹی کا آغاز کیا تو اس وقت بھی جو سیاسی پنڈت تھے انہوں نے بڑی مخالفت کی اور بڑی باتیں گھڑیں اور بڑا مذاق اڑایا اور طرح طرح کی باتیں کہ جی لو جی اب یہ بندہ اس کام میں آ گیا تو اس کام میں بھی اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو کھلاڑی ہے کوئی، یہ تو اناڑی ہے، یہ تو جناب پیسے مانگنے والا ہے، یہ تو یہ ہے تو وہ، یہ سیاست کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب نے 22-23 سال کی ایک طویل ترین سیاسی جنگ لڑی اور اپنا لوہا وہ منوایا اور 2017 کے الیکشن میں انہوں نے یہ باقاعدہ ثابت کیا کہ انہوں نے ایک اپنی جو سیاسی جدوجہد کی ہے اس میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے. اور بے شک ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی لیکن عمران خان صاحب کی جو پارٹی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو برسر اقتدار پاکستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا مشن کہ میں اپنے پوری دنیا میں ایک پاکستان کا نام روشن کروں گا. تو بڑے بڑے جو ایمبیسڈر ہیں ہمارے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو 70 سالوں میں ہمارے 100 سے زیادہ ایمبیسڈر، ہمارے سفیر کام نہیں کر سکے، وہ عمران خان صاحب نے چند سالوں میں کیا اور پاکستان کا ایک وقار بلند کیا. دوسری چیز، عمران خان صاحب نے اپنی لائف میں کرکٹ کے جب میدان میں تھے اس کے بعد پھر انہوں نے جب ہاسپٹل بنایا اس کے بعد نمل یونیورسٹی بھی بنائی. اچھا نمل یونیورسٹی بھی جب انہوں نے بنائی تو اس وقت بھی لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ خصوصاً جو جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پی ایچ ڈی لیول کے موسٹ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے جو لوگ ہیں، جو موسٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیول کے تعلیم یافتہ لوگ یہاں رہنے کے لیے اس ماحول میں نہیں آئیں گے. تو اس معاملے میں بھی لوگوں کو مطلب یہ منہ کی کھانا پڑی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج بھی وہاں، یہ پچھلے ہفتے میں ایک نیا بلاک ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی نے بنایا تو وہاں تعلیم کا کام جاری و ساری ہے اور دن بدن وہ ایک تعلیم کا ایجوکیشن کا ادارہ ترقی کر رہا ہے جو میاں والی میں نمن یونیورسٹی بنائی. اسی طرح ہاسپٹل جو بنایا پہلا لاہور میں کینسر ہاسپٹل، وہاں 70% لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ سے بنا تھا
وہ ہاسپٹل اب 10 ارب سالانہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کا جو بجٹ ہے اس میں یہ خسارہ ہے 10 ارب کا، یعنی لوگ دے رہے ہیں اور خان صاحب یا ان کی جو انتظامیہ ہے کینسر ہاسپٹل کی، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی، وہ خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی کی ایک ہسٹری ہے۔ پھر اس کے بعد پشاور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا گیا، یعنی اب پاکستان میں 2 شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنے پورے طریقے سے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں مکمل طور پر جو انٹرنیشنل معیار کے ہاسپٹل ہیں وہ پاکستان میں ان کی تعداد 4 ہے، جن میں 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ شوکت خانم پشاور اور شوکت خانم لاہور ہاسپٹل جو ہیں، یہ 2 ہاسپٹل ان 4 ہاسپٹلز میں شامل ہیں جو کہ انٹرنیشنل معیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اب کراچی میں بھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، اور کوئٹہ میں بھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں بیان کرنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، ایماندار بندہ ہے، تو اتنا پیسہ اکٹھا کیا، 2 ہاسپٹل بن چکے ہیں، چل رہے ہیں، اور 10 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے ہر سال اکٹھا ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی پیسہ لگ رہا ہے۔ نمل یونیورسٹی میں بھی تقریباً کوئی 60-70% لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اسکالرشپ کے اوپر ہے، ان سے بھی فیس نہیں لی جاتی۔ اسی طرح یہ جتنے بھی پروجیکٹ بنائے گئے جو عمران خان صاحب نے اپنی کوشش کاوش سے بے شک لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، یہ غیر معمولی کام ہے۔ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے پاکستانی لوگ بہت کم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری یہ چیز ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ میں ہم اب ان کی تقریریں سن رہے ہیں، وہ تقریریں اتنی موٹیویشنل ہیں کہ میں یعنی یہ کوئی ان کے ساتھ ایک لگاؤ یا کوئی ایسی چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں یہ اپنے قوم کو، اپنے پاکستانیوں کو، بلکہ ہر شخص جو ان کی باتوں کو سمجھ سکے، بے شک وہ پاکستانی ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی سٹڈی بہت زیادہ ہے، ہر تقریر موٹیویشنل ہوتی ہے، ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں، جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ ہو، تو وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو انتہائی موٹیویشنل اور سمجھنے والی گفتگو ہوتی ہے، اور اکثر مرتبہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ ان کی زندگی سے سیکھا جائے، نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہماری زندگی میں جو تبدیلی، جو چینج آئے گا، وہ ایک ایسا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کو لوگ پھر تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کو مخالفین اور جو اس وقت آپ کے مخالف تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین پکارتے تھے، اور آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے۔ تو اس کے علاوہ میں ان کی عمران خان صاحب کی جو تقریریں سنتا ہوں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ سکون قبر میں ہے، تو یہ ایک انتہائی خوبصورت ایک جد و جہد کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ انسان کی زندگی میں جد و جہد ہی جد و جہد ہے۔ جب انسان سکون محسوس کرتا ہے تو پھر انسان قبر کی طرف چلا جاتا ہے، اور انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں تکالیف،
جدوجہد اور محنت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر انسان کسی بھی جگہ پر پازیٹیوٹی کو چھوڑ دے، اپنی جدوجہد کو چھوڑ دے، اپنے مشن کو چھوڑ دے، تو پھر انسان اور حیوان میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ جو انسان کا مشن یا مقصد ہوتا ہے، اصل میں انسان کا مقصد بڑی چیز ہے۔ انسان کی زندگی کا جو پہلو ہے یہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ وہ انسان کہلاتا ہے یا وہ لیڈر بنتا ہے جو اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ جو انسان اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ہر میدان میں کھیلتا ہے، ہر میدان میں لڑتا ہے۔ جس طرح آپ بر صغیر کی یا کوئی انٹرنیشنل تاریخ کو دیکھیں، یا ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں، اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، تو بہت سارے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں جنگیں لڑیں اور مطلب بڑے بڑے مارکے کے سر کیے۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ہم تو مر نہ جائیں کہیں، ہم نے تو بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں کہ وہ ادھورے رہ جائیں گے، اور ہم نے حکومت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو لوٹنا ہے، پیسہ بنانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے جائیدادیں بنانی ہیں، تو وہ لوگ کبھی بھی اپنے مقصد مشن میں کامیاب نہ ہوتے، وہ پھر انہی باتوں کے پیچھے لگے رہتے۔ یعنی انسان وہ ہے جس کی زندگی مثبت طریقے کے ساتھ ایک مشن کے لیے وقف ہو۔ انسان ہر وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، اور پھر وہ موت جو ہوتی ہے اس کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا مقصد بڑا ہوتا ہے۔ اور جب اس نظریے سے اور اس پیشن سے اور اس جذبے سے انسان محنت کرتا ہے، تو اس کا مشن ہے وہ اس کی زندگی میں مطلب ہر صورت مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا ملک بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر ہیں، مسلمانوں کے ایک ہیرو ہیں بہت بڑے، خصوصاً پاکستان کے اور پاکستانیوں کے ایک بہت بڑی عظیم اور بانی پاکستان، اور ان کو ایک قائد کا لقب بھی دیا گیا۔ تو محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ایک ایسے لیڈر تھے کہ جنہوں نے اپنی ایک انتھک کوشش کے بعد، انتھک محنت کے بعد، اور ایک ایماندارانہ انداز کے ساتھ لوگوں کو لیڈ کیا، اپنے ساتھ لوگوں کو، تحریک پاکستان کے لوگوں کو لے کر چلے، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے پاکستان کو مرز وجود میں وہ لے آئے، اور بہت سارے لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ جب بھی آپ کسی کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو گرین سگنل نہیں ملتے، اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام سے لے کر یا دیگر انبیاء کی زندگی بھی کوئی آسان نہیں گزری۔ تو ہر بندے کو جب آپ کسی اچھے کام کے لیے بھی چلتے ہیں تو لوگ آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپ کو لوگ ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا ارادہ مصمم ہو، پختہ ہو، تو وہ اپنے مشن، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یہ کوئی بہت زیادہ ذہین ترین لوگ نہیں تھے، لیکن دو تین چیزیں ہر ان کامیاب لوگ جو ہوئے ہیں ان میں مشترک تھیں۔ یعنی ایک تو یہ اپنا اگریسو قسم کے لوگ تھے، اپنے کام کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے مسلسل جدوجہد کی ہے۔ یعنی کسی بھی مقام کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو لوز نہیں کیا، اپنے آپ کو مطلب نیگیٹو نہیں ہونے دیا،
یعنی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جس کا رویہ مثبت ہو، جس کا رویہ نیگیٹو ہے وہ لیڈر نہیں ہے۔ یعنی جو انسان نیگیٹیوٹی پہ زور دیتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشانی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ اس قوم کو کبھی شعور نہیں آ سکتا، یہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ قوم کبھی اچھی قوم نہیں بن سکتی۔ یعنی پاکستان میں یا دنیا میں جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثبت رویہ جو آپ کی سوچ پازیٹیو سوچ ہے، ہمیشہ جو بھی انسان آگے بڑھا ہے وہ پازیٹیو سوچ والا آگے بڑھا ہے۔ تو میں عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے اپنے لوگوں کو، اپنے ویورز کو، اپنے سامعین کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے پازیٹیوٹی لائیں، مثبت اپنا جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا رویہ ہے، اس کو مثبت کریں، اور کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ خدا نخواستہ اپنی زندگی میں کوئی نقصان دیکھتے ہیں تو آپ اپنے رویے میں پازیٹیوٹی رکھیں، مثبت رویہ رکھیں، مثبت انداز رکھیں، مثبت طریقے سے آگے بڑھتے رہیں۔ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی، اور پازیٹیوٹی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں کہ یہ اسکول جائے گا، پڑھے گا اور زندگی میں کچھ کرے گا، بنے گا۔ اسی طرح جب ہم اپنی کاروبار کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہم اسی نظریے سے اپنا دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں، اپنا کاروبار کا دروازہ کھولتے ہیں کہ ہم یہاں سے آج کچھ کمائیں گے۔ اگر ہمارے ذہن میں نیگیٹیوٹی ہو کہ نہیں آج تو میری دکان پہ گاہک ہی نہیں آئے گا، آج تو میرے سے کوئی سودا ہی نہیں لے گا، تو پھر ہم نیگیٹو ہیں، اور نیگیٹو انسان کسی بھی لحاظ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو لائف ہے اس میں جد و جہد ہے، اس میں پازیٹیوٹی ہے، اس میں ایک مسلسل آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے بطور لیڈر کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، اور یہی ہر کامیاب انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا رہے اور اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کر محنت کرے۔ اگر انسان اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کر محنت نہیں کرتا تو وہ زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میں اپنے ویورز کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اگر آپ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے، تو آپ ان کو مثبت رویہ سکھائیں۔ جو ان کا نیگیٹو رویہ ہے، منفی رویہ ہے، اس سے ان کو دور رکھیں، اور اپنے گھروں میں بھی اپنا رویہ مثبت رکھیں۔ یہ دنیا کے چھوٹے موٹے نقصانات جو ہیں یہ انسان کو نقصانات ہوتے بھی ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، ان نقصانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا رویہ ہر وقت مثبت ہونا چاہیے۔ آپ مثبت رویے سے دنیا کو جیت سکتے ہیں، اور آپ منفی رویے سے ایک پل بھی نہیں چل سکتے۔ آپ ہمیشہ میں ویورز کو کہنا